السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے متعلق کچھ بات عرض کرنی تھی۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو ڈالا تھا جس میں محرم کے متعلق ایک سنت عبادت یعنی روزے کے تعلق سے میں نے بات عرض کی تھی۔ آج دوسرے پہلو سے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ محرم کا مہینہ کیا یہ محترم، مقدس اور معظم یعنی تعظیم کے لائق ہے، احترام والا مہینہ ہے یا منحوس ہے مہینہ ہے؟ تو اس تعلق سے اس میں دو نظریہ پایا جاتا ہے۔ ایک طرف تو اہل السنہ والجماعت یعنی اہل حق ہیں اور دوسری طرف شیعہ حضرات ہیں۔ شیعہ حضرات کے نزدیک یہ مہینہ محرم کا منحوس ہے۔ کیوں منحوس ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک شہادت ایک منحوس چیز ہے، اور چونکہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے جو ہے وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس مہینے میں کوئی خوشی کی تقریب اور خوشی کا کوئی پروگرام نہیں رکھتے، اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے، کوئی فنکشن خوشی کا نہیں رکھتے۔ یہ جو نظریہ اور یہ عقیدہ ہے یہ شیعہ حضرات کا ہے، چاہے شیعہ میں کوئی بھی فرقہ ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں شیعہ میں فرقہ؟ جی ہاں، آپ تلبیس ابلیس ایک کتاب آتی ہے اس کو پڑھیں، اس میں مجھے یاد ہے کہ 72-73 فرقے جو ہے ان کے مسلک گنائے گئے ہیں۔ دوسری طرف سنی حضرات جس میں دیوبندی، بریلوی اور اسی طریقے سے جتنے بھی ہیں فقہی مسلک کے اعتبار سے شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، یہ سارے جو ہے اہل السنہ والجماعت میں آتے ہیں، سارے سنی کہلاتے ہیں شیعیت کے مقابل میں۔ ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مہینہ محترم ہے، معظم ہے، مقدس ہے، جس کا مطلب ہے کہ منحوس نہیں بلکہ برکت والا ہے۔ اور جب یہ مہینہ برکت والا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اس میں خوشی کی تقریبات زیادہ کرنے چاہیے، شادی بیاہ زیادہ کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بہت بھاری بات ہے، اس لیے کہ شیعہ کے ہاں تو تھا ہی، لیکن ان کا اثر ہم اہل سنت والجماعت میں بھی اور ان کے معاشرے میں بھی یہ آ گیا کہ اہل سنت والجماعت سے جو متعلق ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں اور جو سنیت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ مسلمان بھی اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس میں وہ شادی کرنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہمارے نزدیک تو برکت والا مہینہ ہے، معظم والا مہینہ ہے اور قابل احترام ہے، کیونکہ محرم کے معنی ہی جو ہے محترم کے ہیں، قابل احترام کے ہیں، مقدس کے ہیں، معظم کے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں برکت ہوگی اگر شادی بیاہ کریں گے۔ تو جو لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، اس کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، منحوس مہینہ سمجھتے ہیں، ان حضرات سے میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ سنی ہیں، آپ اہل سنہ والجماعت سے ہیں یا آپ شیعہ ہیں۔ اس لیے کہ یہ مہینہ تو شیعہ کے نظریے کے مطابق اور شیعیت کے عقیدے کے مطابق منحوس ہے، ہمارے نزدیک تو منحوس نہیں ہے، ہم تو اس کو قابل احترام سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک تو یہ مقدس ہے، برکت والی چیز ہے، لہذا اس میں تو ہمیں شادی بیاہ کے پروگرام زیادہ سے زیادہ رکھنے چاہیے تاکہ اس میں برکت ہو۔ اس طریقے سے اس مہینے بہت سے خرافات ہوتے ہیں، تعزیہ داری کرنا، اسی طرح پچاسا کرنا، اسی طریقے سے ماتم کرنا، اور جو لکڑیاں وغیرہ کھیلتے ہیں، یہ شیعت کا عقیدہ ہے، شیعہ نے ان پر یہ شیعیت ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت چاہے دیوبندی ہوں اور اسی طریقے سے جو چاروں مسلک ہیں فقہ کے،
حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان میں سے کسی بھی کتاب میں محرم کے یہ اعمال کہ کھچڑا بنانا اور اسی طریقے سے جو ہے شربت پلانا، تعزیہ لے جانا، ماتم کرنا، ناکوبی کرنا، کالے کپڑے پہننا، کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا۔ تو ہم اور وہ الگ الگ ہیں کئی اعتبار سے۔ تو آپ پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ سنی ہیں۔ اگر سنی ہیں تو پھر شیعہ والی کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ دو ناؤ پہ سوار کیوں ہو رہے ہیں؟ تو وہی بات ہوئی کہ ہم کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں اور کچھ جو شیطان کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں، کسی نے شعر کہا ہے نا کہ حج بھی کعبہ کا کیا اور گنگا کا اسنان بھی، خوش رہے رحمان بھی راضی رہے شیطان بھی۔ یہ کام کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں۔ ہمیں ان حضرات سے، شیعہ حضرات سے شکوہ نہیں ہے، ان کا دکھ نہیں ہوتا۔ بھائی ان کا عقیدہ ہے، ان کے علماء بتاتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوگا تو وہ اس طرح کر رہے ہیں، وہ جانے، ان کے علماء جانے، وہ کام کریں۔ لیکن افسوس اس کا ہے کہ جو اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہیں، جو سنیت کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یہ کر رہے ہیں۔ یہ افسوس ہے۔ تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے، چاہے بریلوی ہوں، چاہے دیوبندی ہوں، جو دیوبندی میں تو کم ہے، بریلویت میں زیادہ ہے، یہ سوچیں کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں۔ شیعہ ہیں تو شیعہ والا کام کریں، یا سنی ہیں تو سنی والا کام کریں۔ ان سارے خرافات سے بچیں۔ ایسا کام کیوں کریں کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ ہمارا مسلک کیا ہے، ہم شیعہ ہیں یا سنی میں ہیں، گل مل جا رہے ہیں۔ تو اس سے بچنے کی چیز۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حیدر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین کہنا کیسا ہے؟ دیکھیے، امام کا لفظ اہل حق بھی استعمال کرتے ہیں اور شیعہ حضرات بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اہل حق جو استعمال کرتے ہیں ہم اور آپ، اس امام کا معنی ہوتا ہے پیشوا، مقتدا، رہبر۔ جیسے امام مسجد ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں، اور بہت سے بزرگوں کے ساتھ امام لگاتے ہیں۔ تو یہ اس معنی میں اہل حق استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ شیعہ جو امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، امام جعفر، امام حسین، امام حسن، امام علی، وہ اس معنی میں استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ان کے ہاں امام کا یہ معنی نہیں ہے۔ ان کے ہاں امام کا معنی ہے معصوم، عالم الغیب۔ ان کے ہاں جو امام ہوتا ہے اس کا درجہ نبیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جو امام ہے وہ قرآن و سنت کے حکم کو بدل سکتا ہے، اس کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے۔ ان کا امام حلال کو حرام کر سکتا ہے، حرام کو حلال کر سکتا ہے۔ یہ کفر اور اسلام کا فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے اہل حق کو امام حسین، امام علی، امام جعفر، امام مہدی کہنے سے بچنا چاہیے۔ ہمارے علماء میں سے بعض لوگوں نے امام کہا ہے تو وہ امام کہہ دیا ہے، وہ اس وجہ سے وہ جو ہے امام، جو اس کا سمپل معنی ہے، لغوی معنی ہے رہبر، مقتدا، پیشوا، اس معنی میں کہا ہے، اس معنی میں نہیں۔ لیکن پھر بھی غلط فہمی ہوتی ہے، مغالطہ ہوتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ ہمارے نزدیک بھی امام، یہ شیعت کا اثر ہے، شیعوں سے آیا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، سمپل سی مثال ہے، صحابہ میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر عشرہ مبشرہ ہیں۔ لیکن ان میں سے آپ شیعہ حضرات تو بھائی دشمن ہیں صحابہ کے، لیکن آپ سنیوں کو بھی، سنی سے مراد اہل سنت والجماعت، ان کو بھی آپ کبھی امام ابو بکر کہتے ہوئے نہیں سنیں گے، امام عمر کہتے ہوئے نہیں سنیں گے، امام عثمان کہتے ہوئے نہیں سنیں گے، امام طلحہ کہتے ہوئے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ صرف امام حسین یا امام علی۔ پتہ چلا کہ یہ ہمارے نظریے میں تھا ہی نہیں، بلکہ یہ شیعیت کا اثر ہے، شیعیت سے آیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ
مسلمانوں کا نام کو دیکھ لیجئے کہ مسلمان نام رکھتے ہیں تو جس طریقے سے تبرک کے طور پر کوئی بھی نام رکھیں گے، محمد لگا دیتے ہیں شروع میں، یا احمد رکھتے ہیں، محمد غفران، غفران احمد، حنظلہ احمد، اس طرح۔ لیکن اب بعض لوگ جو ہے طہا حسین، فضل حسین لگائیں گے، تو صحابہ میں صرف حسین یا حسن کا نام لگاتے ہیں، یا بعض علی کا نام لگاتے ہیں۔ یہ بھی شیعت کا اثر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ بہت کم سنیں گے کوئی اپنے نام کے ساتھ تبرک کے طور پر کسی اور کا نام، حضرت حمزہ کا نام لگا دے، ابو بکر کا نام لگا دے، عمر کا نام لگا دے، عثمان کا نام لگا دے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ حالانکہ اور بھی صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں سب سے اونچے درجے کے، لیکن ان کا نام نہیں لگاتے۔ لگائیں گے تو صرف حسن، حسین، فضل حسین، الطاف حسین جو شرکیہ نام ہے، اس طرح کے نام لگاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ جو ہمارے اندر آیا ہے اہل سنت والجماعت کا، یہ شیعت کا اثر ہے، شیعت سے آیا ہے۔ اس لیے اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ ان کے ہاں امام کا معنی ہی الگ ہے، وہ اسلام سے ٹکراتا ہے، جس معنی میں شیعہ حضرات امام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان کے جو 12 امام ہیں۔ لیکن ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے، اس لیے سنی حضرات کو بچنا چاہیے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو، اور اس فرق کو سمجھنا چاہیے کہ وہ امام کہتے ہیں تو اس سے وہ کیا مراد لیتے ہیں، اور ہمارے علماء نے کہیں کسی کو امام کہا ہے تو اس کا معنی الگ ہے۔ تو بہرحال غلط فہمی تو ہوتی ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کرنا چاہیے عزت و احترام کے، جو عزت و احترام کے الفاظ ہم دوسرے صحابہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ابو بکر کے لیے استعمال کر رہے ہیں، حضرت عمر کے لیے استعمال کر رہے ہیں، علی کے لیے، عشرہ مبشرہ کے لیے، دوسرے صحابہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں۔ لیکن امام کہنے سے بچنا چاہیے، اس سے غلط فہمی ہوتی ہے اور فرق نہیں رہ جاتا۔